امتی ہونے کی ایک علامت کم از کم یہ تو ہوگی نا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے داڑھی ایک بنیادی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دیکھنا گوارا نہ کیا جس نے داڑھی کاٹی ہوئی تھی۔ مشہور واقعہ ہے کسریٰ بادشاہ فارس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا کہ بھائی اسلام لے آؤ۔ وہ بڑا گستاخ انسان تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والا نامہ تھا اس کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بڑے تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ ان صاحب کی اتنی جرت ہے کہ مجھے دعوت دیتے ہیں، اور اپنے گورنر کو لکھا۔ بصرہ ایک شہر تھا اس زمانے میں، ایک تو بصرہ شہر ہے نا عراق میں، یہ تو بعد میں بنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا بصرہ، شام کا علاقہ۔ تو وہاں جو گورنر تھا اس کو لکھا کہ جاؤ اپنے کارندے بھیجو اور اس شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرواؤ۔ بصرہ کا گورنر اس نے اپنے 2 کارندے پہلوان قسم کے بھیجے مدینہ کی طرف، اور کہا کہ جنہوں نے خط لکھا ہے ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بادشاہ سپر پاور تھی نا سب، فارس کی حکومت جو تھی۔ وہ 2 نمائندے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے داڑھی کاٹی ہوئی تھی، مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیسے ہی دیکھا اپنا چہرہ مبارک ان پر سے ہٹا دیا، ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور فرمایا کہ ویلکما، تم تباہ ہو جاؤ، من امرکما بہذا، اس کام کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ داڑھی کے ساتھ تم یہ معاملہ کرتے ہو؟ اصل میں عرب کے اندر داڑھی کٹانے کا کوئی رواج یا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت مشرکین بھی تھے اور یہود و نصارہ بھی تھے، جو عرب میں جو باشندے تھے نا مختلف مذہب کے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے، مسلمان تھے، اور سب داڑھی رکھتے تھے۔ یہ فارس یہ دوسرا ملک تھا، وہاں پر داڑھی کٹانے کا رواج تھا۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ مجوسی یہ فارس کے لوگ تھے جو آگ پرست تھے، تو ان کی مخالفت کرو۔ اعف اللحا، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو گھٹاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، کیونکہ فارس کے اندر یہ رواج تھا، مسلمانوں میں یا عرب کی سرزمین میں رواج نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من امرکما بہذا، تم دونوں کو اس بات کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امرنا ربنا کسریٰ، ہمارا رب کسریٰ، ہم اس کو رب مانتے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی داڑھیوں کو کٹاؤ، مونچھوں کو بڑھاؤ۔ گویا کہ یہ کسریٰ کا حکم تھا، بادشاہ کا، جس کو وہ رب مانتے تھے، اس کا حکم تھا کہ داڑھیوں کو کٹاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ولیکن امرنی ربی ان احفاء لحیتی وقص شاربی، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی داڑھی کو بڑھاؤں اور مونچھوں کو گھٹاؤں۔ یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ریش مبارک بڑی رکھی ہے، اور اتنی بڑی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ظہر کی نماز، عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو نماز میں قیام میں قرات کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہم پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہلتا ہوا دیکھتے تھے، کہ جب آدمی قرات کرتا ہے تو داڑھی ہلے گی نا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں اور عصر میں تلاوت کرتے ہیں، آواز سے تو نہیں کر رہے، تو اس طرح پتہ چل جاتا تھا کہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو کم از کم اتنی بڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ہوگی کہ پیچھے سے جب انسان دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہی ہے، اگر بالکل چپکی بھی ہوتی تو نظر نہ آتی پیچھے سے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم 1 مٹھی ہے، اور اس پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ اب 1 مٹھی کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کاٹنا ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی اپنی داڑھی کا کاٹنا کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ریش مبارک کو کاٹا ہو۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی وہ حج پہ جاتے تھے یا عمرے پہ جاتے تھے، تو جب آدمی حلق کراتا ہے نا، سر منڈاتا ہے حج پہ عمرے پہ، تو اس موقع پر وہ اپنی داڑھی کو بھی کاٹتے تھے 1 مٹھی میں پکڑ کے، 1 مٹھی میں پکڑی، اور اس کے بعد جو زائد بال ہوتے تھے اس کو کاٹ دیتے تھے۔ اور صحابی کا عمل وہ بھی حجت ہے ہمارے لیے، اگر وہ بظاہر کوئی سنت کے خلاف عمل نظر نہ آئے تو ہماری حجت ہے، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لازماً یا تو سنی ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ تو اسی وجہ سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس بات پر ہمارے چاروں اماموں کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ 1 مٹھی کم از کم داڑھی رکھنا واجب ہے، اور 1 مٹھی یہ ہر طرف سے ہو، یہاں کے بال، نیچے کے بال، تھوڑی کے نیچے کے بال، یہ سارے بال اس میں شامل ہیں، جو یہ ہڈی، یہاں کی اس ہڈی سے نیچے جتنے بال آتے ہیں داڑھی میں شامل ہیں، اس کو 1 مٹھی رکھنا کم از کم یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ کہ اب اگر کوئی 14 صدیوں کے بعد آ کر کہتا ہے کہ میں یہ مسئلہ نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے ہم تمہیں نہیں مانتے، کیونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کوئی 200 سال پہلے لکھا ہے کہ کوئی ایک عالم نے بھی 1 مٹھی سے کم داڑھی کو حلال اور جائز قرار نہیں دیا، یعنی 12 صدیوں میں کوئی عالم ایسا قابل ذکر نہیں گزرا جس نے اس کو جائز قرار دیا۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ بھائی عرب لوگ ایسی داڑھی رکھتے ہیں، مصر کے لوگ ایسی داڑھی رکھتے ہیں، دبئی کے لوگ ایسی داڑھی رکھتے ہیں، اور جو ہے نا کویت کے ایسے رکھتے ہیں، اور فلاں ملک کیسے رکھتے ہیں، بھائی وہ لوگ اپنی رواجی داڑھی رکھتے ہیں، وہ شریعت نہیں ہے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ دبئی کے لوگوں کو دیکھ کر داڑھی رکھو، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ مصر کے لوگ تمہارے لیے قابل اتباع ہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ سعودی عرب کے لوگ تمہارے لیے قابل واجب اتباع ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف شریعت کو دیکھنا ہے، لوگ شریعت کے خلاف کریں گے تو ان کا عمل غلط ہوگا، اس کی وجہ سے شریعت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔